کہ کچھ لوگ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، جھجک گئے کہ شاید حب علی اور حب اہل بیت کا نام لیں گے تو کوئی شیعہ نہ بنا دے۔ ارے یہ جرت امام شافعی سے سیکھو۔ امام شافعی نے حب اہل بیت کا درس دیا۔ کسی نے کہا شیعہ رافضی ہو گئے، امام شافعی نے کہا اگر اہل بیت نبی کی محبت سے بندہ رافضی ہوتا ہے، سنو کائنات میں مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ کانا رفضا حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشہور شعر ہے جب آپ پر شیعہ ہونے کی اور رافضی ہونے کی تہمت لگائی گئی۔ حافظ ابن حجر حیتمی جو ہیں الصواعق المحرقہ میں بیان کرتے ہیں تو آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ رافضیت ہے تو جنوں انس گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں، امام شافعی علیہ رحمت۔ تو آپ اندازہ کریں کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے کتنی محبت تھی اور کتنی مودت تھی، اور یقیناً اہل بیت کی محبت کو رفض کے ساتھ جوڑنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اہل سنت کے نزدیک نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبوا اہل بیتی لحبی ایاہم، فرمایا کہ تم میری اہل بیت سے محبت کرنا چونکہ میں مصطفیٰ کو اپنی اہل بیت سے محبت ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرے پر سرکار علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ لیکن یہ بات ذہن نشین کریں کہ نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت رفض نہیں، یہ رفض نہیں، اس کو رافضیت کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا۔ البتہ صحابہ کرام کی تنقیص کرنا، ان کی بے ادبی کرنا، ان سے بغض و کینہ رکھنا، ان سے عداوت رکھنا، ان پر لعن طعن کرنا، کسی بھی ایک صحابی پر، خواہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، اور حضرت ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی افضلیت کا انکار کرنا، تفضیل شیخین کا انکار کرنا، یہ ضرور رافضیت۔ چنانچہ یہی امام شافعی جو اتنے بڑے اہل بیت کے محب ہیں کہ آپ پر یہ فتوے لگے کہ آپ رافضی ہیں، وہ امام شافعی تفضیل شیخین کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے امام بہقی کی الاعتقاد، جس میں آپ نے اہل سنت کے عقائد کو بیان کیا ہے۔ امام بہقی کا سن وصال 458 ہجری ہے، یہ خود شافعی ہیں امام بہقی، بہت بڑے ثقہ امام، حدیث میں ایک بہت بڑی سند ہے۔ یہ اپنی سند کے ساتھ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مختلف احد من الصحابۃ والتابعین فی تفضیل ابی بکر و عمر، کہ صحابہ کرام اور تابعین ان میں سے کسی ایک کا اختلاف نہیں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم پوری امت سے افضل ہیں، پوری امت سے افضل ہیں۔ وَتَقْدِيمِهِمَا عَلَى جَمِيعِ الصحابہ، اور تمام صحابہ اور تابعین اس بات پر متفق تھے کہ یہ دونوں ساری امت سے مقدم ہیں۔ اب یہ صحابہ اور تابعین وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے خیر القرون فرمایا۔ امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، سرکار علیہ السلام نے خیر القرون فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا سب سے بہتر زمانہ میں مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پھر جو اس کے بعد بہتر ہے۔ اور صحابہ کرام کے اجماع کو اللہ کی بارگاہ میں وہ اہمیت حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اجماع کو چھوڑنے والے کو جہنم کی وعید سنائی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے حق واضح ہونے کے بعد اور مومنین کے رستے کو چھوڑ دے، یعنی صحابہ کرام کے تابعین کے رستے کو چھوڑ دے، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرا
کیا ہے اور ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ اگر تفضیل شیخین کا انکار کیا جائے تو اس میں صحابہ کرام کو خطاوار کہنا لازم آتا ہے کہ وہ خطا پر تھے، اور امام شافعی فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَا نُخَطِّئُ وَاحِدًا مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فی ما فعلوا، ہم نبی کریم علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کو خطا پر نہیں کہہ سکتے، یعنی اس بارے میں تفضیل شیخین پر جس پر تمام صحابہ متفق ہیں، ہم صحابہ کو خطاوار نہیں کہہ سکتے۔ تو جو حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا انکار کرتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خطا پر سمجھتا ہے، اور جو ان کو خطا پر سمجھے وہ اہل سنت کے منہج سے منحرف ہے۔ چنانچہ امام شافعی سے بھی جو جلیل القدر امام ہے، جو حنفیوں کے مقتدا اور پیشوا ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ماننے والے پوری دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اہل سنت کی تعریف کرتے ہوئے کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ امام بہقی الاعتقاد میں بیان فرماتے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، ابو اسما نے آپ سے سوال کیا کہ سألت ابا حنیفہ، میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا من اہل الجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کہ من فضل ابا بکر و عمر، کہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو ساری امت میں افضل سمجھے، وَأَحَبَّ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ، اور حضرت مولا علی اور حضرت عثمان غنی سے محبت کرے، اور تقدیر پر ایمان لائے اور موضوع پر مسح کرے، تو فرمایا کہ وہ سنی ہے، وہ اہل سنت میں سے ہے۔ تو امام اعظم پہلی علامت سنی ہونے کی یہ بیان کر رہے ہیں کہ من فضل ابا بکر و عمر۔ لہٰذا ہمارے لیے نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ جو نظریات، جو اعتقادات صحابہ کرام کے تھے، ہم اسی پر کاربند رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔